الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضو کا بچا ہوا پانی۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں شفا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ہے اس کا پہلا اثر مثانے پر پڑتا، پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے۔ اس سے ناجائز شہوت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے، جگر، معدہ اور مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کسی برتن یا لوٹے سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی قبلہ رو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ انسان چاند پر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وضو اور سائنس کا موضوع چل رہا تھا اور آج کل سائنسی تحقیقات کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہے، بلکہ کئی ایسے بھی افراد اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو انگریز محققین اور سائنسدانوں سے کافی مرعوب ہوتے ہیں۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کی تلاش میں سائنسدان آج سر ٹکرا رہے ہیں، اور میرے میٹھے میٹھے آقا کی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو پہلے ہی بیان فرما چکے ہیں۔ دیکھیے، اپنے دعوے کے مطابق سائنسدان اب چاند پر پہنچے ہیں، مگر میرے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج سے تقریباً 1450 سال پہلے سفر معراج میں چاند سے بھی وراء الورا یعنی دور سے دور تشریف لے جا چکے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف کے موقع پر دارالعلوم امجدیہ عالمگیر روڈ باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے ایک مشاعرے میں شرکت کا موقع ملا، جس میں ہدایت بخشش شریف سے یہ مصرع طرح رکھا گیا تھا: سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضرت صدر الشریعہ مصنف بحر شریعت خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے مفسر قرآن حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشاعرے میں اپنا کلام پیش کیا تھا۔ اس کا ایک شعر ملاحظہ ہو۔ کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی صرف دعویٰ کیا جا رہا کہ اب انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، سچ پوچھو تو چاند بہت ہی قریب ہے۔ میرے میٹھے مدینے کے عظمت والے سلطان، شہنشاہ زمین و آسمان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چاند کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عرش اعظم سے بھی بہت اوپر تشریف لے گئے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ نور کا کھلونا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، راہ چاند جس پر سائنسدان اب پہنچنے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ چاند تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہے۔ چنانچہ الخصائص الکبریٰ میں ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے بچپن شریف میں آپ میں ایسی بات دیکھی جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھی، اور میرے ایمان لانے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب تھا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گہوارے یعنی پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے، اور جس طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے چاند اسی طرف ہو جاتا تھا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جب کہ وہ عرش الہی عز و جل کے نیچے سجدے میں گرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ایک محبت والے نے کہا ہے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معجزہ شق القمر۔ جب کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اجرام فلکی یعنی چاند، سورج، ستارے وغیرہ پر نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ اپنے زعم باطل میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ عز و جل جادوگر سمجھتے تھے، اس لیے ایک روز جمع ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نشان نبوت طلب کیا۔ فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو، اور اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا، گواہ رہو۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قمر کی پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ قریب آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آیا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اللہ عز و جل کے لیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وضو کے طبی فوائد سن کر آپ خوش ہو گئے ہوں گے، مگر عرض کرتا چلوں کہ سارے کا سارا فن طب ظنیات پر مبنی ہے۔ سائنسی تحقیقات بھی حتمی نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہیں۔ ہاں، اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اٹل ہیں، وہ نہیں بدلیں گے۔ ہمیں سنتوں پر عمل طبی فوائد پانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف رضا الہی عز و جل کی خاطر کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس لیے وضو کرنا کہ میرا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، یا میں تازہ دم ہو جاؤں گا، یا ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھنا تاکہ بھوک کے فوائد حاصل ہوں۔ سفر مدینہ اس لیے کرنا کہ آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور گھر اور کاروباری جھنجھٹ سے بھی کچھ دن سکون ملے گا۔ یا دینی مطالعہ اس لیے کرنا کہ میرا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ اس طرح کی نیتوں سے اعمال بجا لانے والوں کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ اگر ہم عمل اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اور ضمناً اس کے فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو بھی ہمیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ باطنی وضو۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، جب وضو سے فارغ ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہو تو غور کرے کہ جسم کے وہ حصے جن پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے ان کی ظاہری پاکیزگی تو حاصل کر لی ہے، اب دل جو کہ رب تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ ہے، اس کو پاک کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں حیا کرنی چاہیے۔ دل کی طہارت توبہ کرنے اور بری عادتیں ترک کرنے سے ہوتی ہے، اور اچھے اخلاق اپنانا زیادہ بہتر ہے۔ ظاہری پاکی حاصل کر کے باطنی طہارت سے محروم رہنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے بادشاہ کو اپنے یہاں تشریف لانے کی دعوت دی اور اس سے خیر مقدم کے لیے گھر کے باہری حصے پر رنگ و روغن کیا، مگر اندرونی حصے کی صفائی کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسے گندگیوں سے لتھڑا ہوا چھوڑ دیا، تو ایسا شخص انعام و اکرام کا نہیں بلکہ بادشاہ کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہے۔ سنت سائنسی تحقیق کی محتاج نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سائنسی تحقیق کی محتاج نہیں، اور ہمارا مقصود اتباع سائنس نہیں، اتباع سنت ہے۔ مجھے کہنے دیجیے کہ جب یورپین ماہرین برس ہا برس کی عرق ریزی کے بعد نتیجے کا دریچہ کھولتے ہیں تو انہیں سامنے مسکراتی نور برساتی سنت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آتی ہے۔ سنت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آتی ہے۔ دنیا میں لاکھ سیر و سیاحت کیجیے، جتنا چاہے عیش و عشرت کیجیے، مگر آپ کے دل کو حقیقی راحت میسر نہیں آئے گی۔ سکون قلب صرف اور صرف یاد خدا عز و جل میں ملے گا۔ دل کا چین عشق سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی میں حاصل ہوگا۔ دنیا و آخرت کی راحتیں سائنسی آلات، ٹی وی، VCR اور انٹرنیٹ کے روبرو نہیں، اتباع سنت میں ہی نصیب ہوں گی۔ اگر آپ واقعی میں دونوں جہاں کی بھلائیاں چاہتے ہیں تو نمازوں اور سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیجیے اور انہیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ ہر اسلامی بھائی نیت کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک بار یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر ماہ 3 دن سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا کروں گا، انشاءاللہ عز و جل۔